بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ بچوں، آج ہم کلاس پنچم سے اردو کی کتاب سے سبق پڑھیں گے۔ آئیے مدد کریں، اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کی مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ پہلے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ علی اور شازیہ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی۔ ساری ٹریفک رک گئی، ابا جان بھی رک گئے، لیکن ایک موٹر سائیکل سوار سرخ بتی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور دوسری طرف سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ علی اور ابا جان بھی گاڑی سے نکلے تاکہ اس لڑکے کی مدد کی جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اتنے میں ہجوم سے دو نوجوان آگے بڑھے۔ انہوں نے زخمی کے سر پر پٹی کی اور اس کے بازو کو سیدھا کر کے دو پتلی لکڑیوں سے باندھ دیا۔ علی نے ان سے پوچھا، بھائی جان، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے جواب دیا، نہیں، ہم اسکاؤٹ ہیں اور ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ زخمی کو ایمبولینس کے ذریعے سے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ علی اور ابا جان گاڑی میں واپس آ بیٹھے۔ علی نے ابا جان سے پوچھا، یہ اسکاؤٹ کیا ہوتے ہیں؟ ابا جان بولے، علی بیٹے، اسکاؤٹ اسکولوں اور کالجوں میں قائم اسکاؤٹ تنظیم کا رکن ہوتا ہے۔ اس میں طلباء کو اپنے کام خود کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مشکل آئے، کوئی آفت آ جائے، کوئی حادثہ ہو، اسکاؤٹ وہاں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ علی، ابا جان اس تنظیم کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائیں، یہ تو بڑی اچھی تنظیم ہے۔ ابا جان، بیٹا، اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد 1907 میں برطانوی فوج کے ایک افسر رابرٹ بیٹن پاول نے رکھی تھی۔ ان کے قیام کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنانا تھا تاکہ نوجوان معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ علی، ابا جان، کیا میں بھی اسکاؤٹ بن سکتا ہوں؟ ابا جان مسکراتے ہوئے، کیوں نہیں بیٹا۔ اس تنظیم میں عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹوں کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹ بوائے اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ روور اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ شازیہ، جو کافی دیر سے چپ تھی، بولی، ابا جان، کیا یہ تنظیم صرف لڑکوں کے لیے ہے؟ ابا جان، بالکل نہیں، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ طلبہ کی تنظیم اسکاؤٹنگ کہلاتی ہے، جبکہ طالبات کی تنظیم کو گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ طالبات کی تنظیم 1946 میں قائم کی گئی۔ اس میں بھی 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جونیئر گائیڈ، یہ 11 سال تک کی عمر کی طالبات کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 2، گرل گائیڈ، اس میں 16 سال تک کی عمر کی طالبات شامل ہوتی ہیں۔ اور نمبر 3، سینئر گائیڈ، اس میں 17 تا 21 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہو سکتی ہیں۔ اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ کی تنظیموں کے رکن بچے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ سے عہد بھی لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک، تنظیم اور والدین کے وفادار رہیں گے۔ وہ جانوروں پر رحم کریں گے، اپنے قول و فعل اور خیالات کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے، کفایت شعاری اختیار کریں گے، ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے اور باقی اسکاؤٹس کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ علی، یہ تو بڑے اچھے اور مفید اصول ہیں۔ ابا جان، اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہمت نہیں ہارتے، ہر قسم کی ہنگامی حالات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ شازیہ، ابا جان، یہ کون کون سے کام کر لیتے ہیں؟ ابا جان، ان کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں خیمے لگانا، مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ملبے سے نکالا اور ان کی مرہم پٹی کی، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کی مدد کی اور انہیں خوراک اور ادویات بھی مہیا کی۔ شازیہ، ابا جان، میں بھی گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کروں گی اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گی۔ علی بھی جلدی سے بولا، میں بھی۔ ابا جان مسکرا دیے۔ بچوں، ہم نے جانا کہ گرل گائیڈ اور اسکاؤٹ طلبہ کی ایسی تنظیم ہے، طلبہ اور طالبات کی، جس میں ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر سکیں اور کس طرح سے اپنا خیال رکھ سکیں، اور اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ یا کوئی طوفان آ جائے یا کوئی بھی ایسی آفت، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اس میں وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کے بہت سے مفید کام ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی ہنگامی حالات میں وہ پریشان ہونے کے بجائے کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی اور دوسرے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں اور ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
ویسے بھی طالبات کے لیے ہر انسان کے لیے ایکٹیو ہونا ضروری ہے، لیکن طالبات کے لیے ذہنی اور جسمانی مختلف سرگرمیاں بہت ضروری ہیں تاکہ وہ ایکٹیو رہ سکیں۔ بچوں کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ہجوم کے معنی ہیں بھیڑ، آفت کے معنی ہیں مصیبت یا تکلیف کے، کفایت شعاری کے معنی ہیں کم خرچ کرنے والا، اور ناگہانی کہتے ہیں کسی اچانک کسی واقعے ہونے کو۔ اب ہے آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی، اس میں لفظ سرخ آئے گا۔ دوسرا ہے کہ تھوڑی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی، اس میں لفظ ایمبولینس آئے گا۔ تیسرے میں لفظ اسکاؤٹ آئے گا۔ تو جملہ کچھ یوں ہوگا کہ طلبہ کی تنظیم اسکاؤٹ کہلاتی ہے۔ پھر ہے کہ اتنے میں ہجوم میں سے 2 نوجوان آگے بڑھے، اور پھر ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی ہے۔ آخری ہے کہ ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے۔ ان الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کر لیجئے، اور یہ کام بھی ہمارا ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹکا اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ علی اور شازیہ باغ سے واپس آ رہے تھے، یہ غلط ہے، کراس کا نشان لگائیے۔ اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ لڑکے کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، بالکل ٹھیک، صحیح۔ زخمی کو اسکوٹر پہ اسپتال پہنچایا گیا، یہ غلط ہے، ایمبولینس سے پہنچایا گیا تھا۔ جونیئر گائیڈ 11 سال کی عمر تک کے طالبات کے لیے ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل درست ہے۔ اب یہ دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ اسکاؤٹ پروگرام کتنے درجوں پر مبنی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹوں کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہنی اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹ بوائز اسکاؤٹس کہلاتے ہیں، اور نمبر 3 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹس روور اسکاؤٹس کہلاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کب قائم ہوئی؟ جواب ہے کہ اس تحریک کے بانی رابرٹ بیٹن پاول تھے، اور اس کی بنیاد 1907 میں رکھی گئی۔ تیسرا سوال ہے کہ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کب قائم ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن 1947 میں قائم کی گئی۔ اگلا سوال ہے کہ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ان کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں خیمے لگانا، مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ پھر سوال ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کو ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ اب ہے لفظوں کا کھیل۔ درجل الفاظ پڑھنے میں ایک جیسے مگر املا اور معنی میں مختلف ہیں۔ ایک انہوں نے مثال کے حساب سے بتایا ہے کہ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، اور اس کے معنی اس کو جھنڈے سے ملا دیا، دونوں کے سیم معنی ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں مگر ان کے جو مطلب ہیں وہ سیم ہیں۔ پھر اس کے برابر میں لفظ ہے علم، اس کے معنی ہیں دکھ کے، غم کے، تو اس کو میں نے دکھ سے ملا دیا ہے۔ الگ الگ رنگوں سے میچنگ کی ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ نظر کے معنی ہیں تحفہ، پھر اس کے ساتھ لفظ ہے نظر، یہ سیم ساؤنڈ یا ہم آواز الفاظ ہیں مگر ان کے معنی مختلف ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا۔ نظر کے معنی نگاہ، پھر ہے اصل، اصل کے معنی ہے شہد، اور اصل کے معنی ہے اس کے برابر میں جو لفظ ہے اصل، اس کے معنی ہے بنیاد یا جڑ۔ یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مختلف رنگوں کو میں نے استعمال کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب ہے قواعد سیکھیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں دوڑ میں اول نہ آ سکا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اب یہ مختلف قسم کے جملے ہیں جو مختلف مواقعوں پر مختلف سچویشن میں بولے جاتے ہیں، تو ان کو ہم بتائیں گے کہ کون کون سے جملے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ اب جو پہلا ہے وہ ہے ارے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اس میں یہ حروف ندا۔ حروف ندا یعنی کہ وہ الفاظ جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جائیں، حروف ندا کہلاتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہی پکار ہوتا ہے۔ جیسے پہلے جملے میں ہم نے کہا کہ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو جو لفظ ہے ارے وہ حروف ندا ہے۔ پھر ہے حروف تعصف۔ تعصف کا مطلب ہوتا ہے افسوس یا غم، یعنی ایسے الفاظ جو غم یا افسوس ظاہر کرنے کے لیے بولے جائیں حروف تعصف کہلاتے ہیں۔ جیسے دوسرے جملے میں ہم نے لفظ استعمال کیا، کسی ایسی سچویشن میں جب غم ہو یا دکھ ہو، اس میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں اچانک ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، وہ حروف تعصف کہلاتے ہیں۔ پھر ہے حروف استجاب۔ استجاب کے معنی حیرت، یعنی ایسے الفاظ جو حیرت کے اظہار کے لیے بولے جائیں حروف استجاب کہلاتے ہیں۔ جیسے تیسرے جملے میں ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ حروف استجاب ہے۔ دیے ہوئے حروف کی مدد سے اپنی کاپی میں اس طرح کے جملے بنائیں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ حروف ندا میں لفظ جو دیے ہوئے ہیں، حروف دیے ہوئے ہیں وہ اے اور او۔ اے میری بات سنو،
اور او ذرا رکو تو، یہ جملے ہو گئے حروف ندا کے. اب حروف تعصب میں ہے افسوس اور ہائے ہائے. ان کے جملے اس طرح سے ہوں گے: افسوس میں پھر ہار گیا، اور ہائے ہائے یہ کیا کہہ دیا تم نے، یہ جملہ ہو سکتا ہے. حروف استجاب کے جملے ہیں، اور جو حروف ہیں وہ ہیں واہ رے یا او ہو، ان کے جملے بنانے ہیں. اب واہ رے کا جملہ ہے کہ واہ رے واہ آپ نے کمال کر دیا، اور او ہو کا او ہو کتنا خوبصورت لکھا ہے آپ نے. اب ایک پیراگراف ہے جس سے درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے، اور بعد ازاں پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب بھی دینے ہیں. تو پڑھتے ہیں، آپ اسے غور سے سنیے. ایدھی فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے جو 1951 میں عبدالستار ایدھی کی طرف سے کراچی میں قائم کیا گیا تھا. ایدھی فاؤنڈیشن کی خدمات میں 24 گھنٹے کی ایمرجنسی سروس شامل ہے. عبدالستار ایدھی نے صرف 5,000 روپے کی مدد سے فلاح و بہبود کا پہلا مرکز بنایا تھا. بعد میں ایدھی ٹرسٹ قائم کیا. آج ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان میں فلاح و بہبود کی سب سے بڑی تنظیم ہے. اس فاؤنڈیشن کے ملک بھر میں 300 سے زائد مراکز ہیں. سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس ہونے کی وجہ سے سن 2000 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے عبدالستار ایدھی کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا، جس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ایدھی فاؤنڈیشن کی ہے. ابتدا میں ان کی خدمات صرف زخمیوں کو اسپتال تک پہنچانے تک محدود تھیں، مگر بعد میں ان کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا. وائرلیس کے نظام سے مربوط 5,000 ایمبولینس کا یہ نیٹ ورک پاکستان بھر میں پھیلا ہوا ہے. اب پہلا سوال ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کب اور کس نے قائم کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن عبدالستار ایدھی نے 1951 میں قائم کی. دوسرا سوال ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کی کوئی سی 2 فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں. ایدھی فاؤنڈیشن بہت سے فلاحی کاموں سے منسلک ہے. اس کی 2 سرگرمیوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں. ایک تو ان کی ایمبولینس سروس ہے، اور دوسرا ان کی بے سہارا بچوں کے لیے، یتیم یا بے سہارا بچوں کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہیں. اس کے علاوہ جو اولڈ سٹیزن ہیں، سینئر سٹیزن جن کے کوئی گھر نہیں ہے، ان کے لیے بھی اولڈ ہاؤس انہوں نے بنائے ہوئے. تیسرا سوال ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کب اور کیوں قائم کیا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس ہونے کی وجہ سے سن 2000 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ایدھی صاحب کا نام اپنی کتاب کی زینت بنایا. امید ہے بچوں آپ کو تمام سبق اور اس کے مشق کے سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر کچھ مشکل کوئی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسیج کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے بچوں کا بھی بھلا ہو سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.